کی آنکھ لگ جاتی ہے، خواب آتی ہے، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اپنے لخت جگر کو پروردگار عالم سما کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بردبار اور حلیم الطبع بیٹے کو خواب سنائی، انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا بنی انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے تو میرا رب حکم دے رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ اور بیٹا بھی کتنا حلم بردار اور بردبار اور فرما بردار تھا، جس کی ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ آپ کا باپ زندہ ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے گا اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے والا ہے۔ بیٹا بھی آگے سے الفاظ کہے تو کیا کہے، یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا اے میرے بابا جان اس سے اللہ رب العزت آپ سے کوئی قربانی طلب کر رہا ہوگا، نہیں کہا۔ کہنے لگے بیٹا سیدنا اسماعیل کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے بابا جان آپ کو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، آپ کے بیٹے اسماعیل کی گردن حاضر ہے، اس کے اوپر اس گردن کے اوپر چھری کو چلا دیجیے۔ چنانچہ ایک تو بڑی مدتوں بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی، یہ بھی بڑی آزمائش۔ اس کے بعد جب بیٹے سے ملاقات ہو گئی، رب کائنات نے کہا اے ابراہیم آپ بیٹے کے ساتھ رہ نہیں سکتا، یہ بھی بڑی آزمائش کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو، اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی ہر آزمائش کے اوپر پورے اترے۔ اس کے بعد رب کائنات نے صبر کا اعلان کر دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جس وقت پروردگار عالم نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائشوں کو جو رب کائنات کے راستے میں حاضر تھی ان کو پورا کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور پھر ان آزمائشوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیا انعام دیا، کیا صلہ دیا، فقال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم قیامت